الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج ہم یہاں پر اپنی اصلاح کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ میں اور آپ سب سے پہلے یہ نیت اور یہ ارادہ کر لیں کہ جو ہم نے سننا ہے، جو قرآن و سنت کے مطابق ہے، ہم نے اس پر انشاءاللہ آج ہی اور ابھی ہی عمل شروع کرنا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر یہ بہت بڑی خوبی تھی کہ وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات سنتے دین کی، شریعت کی، اسی وقت اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ جب آیات پردے کی نازل ہوئیں، جو خواتین مسجد میں نماز کے لیے حاضر تھیں، تو جب پردے کی آیات تلاوت ہوئیں، پردے کا حکم سنا دیا گیا، انہوں نے ہماری طرح یہ نہیں کہا تھا گھر جائیں گے، وہاں سے چادریں لیں گی، پردہ کر لیں گی۔ انہوں نے وہیں پہ یہ ارادہ کیا، اور یہ روایات اور احادیث میں بات موجود ہے کہ بعض خواتین سے چادر کے 2 حصے کر کے اسی وقت پردہ شروع کر کے گھر سے نکلی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرنے والے کو یہ کہہ دیا کہ آج سے شراب حرام ہے، گدھے کا گوشت حرام ہے، اس اعلان کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ہماری طرح یہ نہیں کہا تھا کہ یہ جو آج پی رہے ہیں، یہ جو شراب کی محفل جمی ہوئی ہے، جو برتنوں میں ڈال لیا ہے، جو ہاتھ میں پکڑ لیا ہے، جو ہونٹوں سے لگا لیا ہے، یہ تو پی لیں، چلو باقی بعد میں نہیں پئیں گے۔ ایسا نہیں کیا۔ جس کے ہاتھ میں گلاس تھا وہ وہیں سے گر گیا، جس کے ہونٹوں کے ساتھ لگا ہوا تھا وہ وہیں سے ہٹ گیا، جو کسی برتن میں ڈال رہا تھا اس نے وہیں سے چھوڑ دیا، جس کے مٹکے برتن میں پڑا تھا اس نے وہیں پہ توڑ دیا۔ ہیلا بہانہ حجت تھی کوئی نہیں۔ ادھر اللہ کا حکم آیا، ادھر محبوب کے اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، سننے والوں نے سنا، فوراً عمل کے لیے تیار ہو گئے۔ اور بے شمار احکامات ایسے ہیں کہ جب گدھے کا گوشت حرام قرار دیا گیا، یہ گھر کے جو گدھے ہیں پہلے حرام نہیں تھا، جس وقت حرام قرار دیا گیا تو ظاہری بات ہے گھروں میں پک رہا تھا، پکا ہوا تھا، انہوں نے پھر وہ کھایا نہیں، ہنڈیاں پلٹ کے رکھ دی تھیں۔ کتنے مسائل ایسے ہیں جو میں جانتا ہوں، آپ جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ کام حرام ہے، یہ ہمارے رب نے حرام کیا ہے، یہ ہمارے محبوب علیہ السلام نے ہمیں منع کیا ہے، لیکن علم ہونے کے باوجود میں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی کر رہے ہیں۔ بھائیو، کب تک کرتے رہیں گے؟ اور پھر جانا کہاں ہے؟ کیا ہم ان کے سامنے حاضر نہیں ہوں گے؟ کیا اللہ کے سامنے ہماری پیشگی نہیں ہوگی؟ یا تو یہ کہنا چھوڑ دیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اگر یہ بات حق ہے کہ ہم مسلمان ہیں
تو میرے بھائی مسلمان یہ نہیں ہوتا کہ میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، اللہ کو سب سے بڑا بھی مانتا ہوں، اللہ کو سب سے عظیم بھی مانتا ہوں، اللہ کو سب سے بڑا بادشاہ مانتا ہوں، اللہ کو سب اختیارات کا مالک مانتا ہوں، اللہ کو سب چیزوں کا خالق مانتا ہوں، پھر اس کی بات بھی نہیں مانتا۔ بھائیو، جس کو دیکھیں، ہمارے اوپر جو بادشاہ آ جاتا ہے، ہمیں اچھا لگے یا برا لگے، مانتے اس کی بات کہ نہیں مانتے؟ یار اللہ ہی اتنا مطلب اس طرح کا ہے کہ جس کی جو مرضی ہم کرتے رہیں، یعنی کوئی بات ہمیں سوچنی بھی تو چاہیے نا۔ مجھ سے آپ سے کوئی پوچھے سب سے بڑی ذات کس کی ہے، میں بھی کہوں گا، آپ بھی کہیں گے اللہ کی ذات ہے۔ مجھ سے اور آپ سے کوئی پوچھے سب سے بڑی بات کس کی ہے، ہم کہیں گے اللہ کی بات ہے۔ اگر مجھ سے اور آپ سے کوئی پوچھے کہ سب چیزوں پر اختیار کس کا ہے، ہم ایک ہی جواب دیں گے، اللہ کا اختیار ہے۔ اگر مجھ سے آپ سے کوئی پوچھے کہ سب چیزوں کو ایجاد کرنے والا کون ہے، ہم یہی جواب دیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہیں۔ مجھ سے اور آپ سے کوئی پوچھے جب کوئی نہیں تھا تو کون تھا، ہم کہیں گے اللہ۔ جب کوئی نہیں ہوگا تو کون ہوگا، ہم سارے کہیں گے اللہ۔ تو سب کے معاملات جب اللہ کے پاس ہیں، کوئی نہیں تھا تو وہ تھا، کوئی نہیں ہوگا تو وہ ہوگا، تو بھائی پھر ہم اس کی بات کیوں نہیں مانتے؟ کیا اتنی آکڑ ہمارے اندر کیا آ گئی؟ ہماری حیثیت بھی تو کیا ہے؟ ہم جب اپنے آپ پر غور کرتے ہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم ہیں کیا۔ یخرج من بین الصلب والترائب، ہم تو ایک پانی سے بننے والی چیز ہیں ہم، اور ہم اس پانی سے بننے والے ہیں جو کپڑے سے لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ ہم اس پانی سے بنے ہوئے جو خواب میں اگر وہ پانی فارغ ہو جائے تو صبح نماز نہیں ہوتی، غسل کرنا پڑتا ہے۔ ایک بار باپ کی شرمگاہ سے گزر کر ماں کے پیٹ میں گئے، 9 ماہ تک وہاں پر رہے، کس حال میں رہے، کہاں کیا کیا ہوتا رہا ہمارے ساتھ، پھر کہاں سے گزر کر دنیا پر آئے، پھر کتنے سالوں تک گند میں کھیلتے رہے۔ جب وہ بچہ ہوتا ہے تو دیکھیں نا بچہ کیا کرتا ہے، اگر ماں اس کے کپڑے نہ بدلے، اگر ماں اس کے کپڑے نہ صاف کرے، ماں اس کو پیمپر نہ لگائے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ ایک گندے کیڑے سے کم حالت نہیں تھی ہماری۔ باپ کی کمر کی ہڈی سے چلا کر ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک رکھا۔ آج تو سائنس یہ ساری وضع قطع سامنے رکھتی ہے کہ کس حالت میں تو رہا ہے، کیڑے جیسا لگتا ہے کہ انسان، پھر کچھ دنوں بعد اس کی حالت بدلتی ہے، پھر حالت بدلتی ہے، پھر ایک انسان بنتا ہے، پھر کہاں سے گزار کے ہمیں اللہ نے اس دنیا میں بھیجا۔ مجھے اور آپ کو کچھ پتہ نہیں تھا نقصان کیا ہے، نفع کیا ہے، گرم کیا ہے، ٹھنڈا کیا ہے، کسی چیز کا پتہ نہیں تھا۔ آج جو اتنے پاڈے ہیں نا، یہ ہم خود نہیں ہوئے۔ او بھائیو، اگر اب بھی اللہ میرا اور آپ کا عقل کا تھوڑا سا پیچ ڈھیلا کر دے، کیا دنیا پر ایسے لوگ میں نے اور آپ نے دیکھے نہیں ہیں؟ ہم سے خوبصورت ہیں، قد میں ہم سے بڑے ہیں، شاید حسب و نسب میں بھی ہم سے بڑے ہوں، شاید مال بھی ان کے پاس ہم سے بڑا ہو، شاید پڑے ہوئے بھی کئی ہم سے زیادہ ہوں، لیکن تھوڑا سا کام نہیں ہے کہ عقل ان بیچاروں کے پاس وہ نہیں ہے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہوا ہے۔ حالت ان کی کیا ہوتی ہے؟ کسی کام کا وہ رہتا ہے؟ آج جو 2 ٹانگیں چلنے کے لیے اللہ نے دی ہیں، یہ میری مرضی سے چلتی ہیں؟ کیا لوگ آپ نے دیکھے نہیں ہیں جن کے پاس ٹانگیں نہیں ہیں، گھسٹ رہے ہیں زمین پر لک دھریک کے چل دینے پہ؟ یہ جو آج میں اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہوں، کیا یہ میری مرضی سے ہے؟ یہ جو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، یہ جو 2 آنکھیں دیکھتی ہیں، یہ میری ہیں؟ کیا میں نے اور آپ نے اپنی برادریوں میں اور اپنے محلوں میں، اپنے گاؤں میں دیکھا نہیں ہے کہ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں؟ دی تھی لے لی ہیں یا دی نہیں تھیں؟ کئی بیچاروں کے پاس آنکھیں نہیں ہیں لیکن ڈیزائن ان کا ٹھیک ہے، کئی بیچاروں کی آنکھوں کا ڈیزائن بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جو سن کے سمجھنے والا سسٹم ہے، یہ جو میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، آپ 1 سیکنڈ سے پہلے سمجھ رہے ہیں کہ یہ بھائی کیا کہنا چاہتا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ مجھے سن رہے ہیں، کون کس توجہ سے سن رہا ہے۔ یہ سسٹم میری مرضی سے چلتا ہے؟
بھائی جان اتنی پیاری سیرت، اتنی پیاری صورت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، کبھی بیٹھ کر غور تو کیا کریں۔ کیا فالج کے مریض آپ نے دیکھے نہیں ہیں؟ ٹانگیں ان کے ساتھ ہیں، ہاتھ ان کے ساتھ ہیں، کام نہیں کرتے، لوگ پکڑ کے اٹھاتے ہیں، بازو کام نہیں کرتا، اور یہ مختلف ورائٹیاں ہیں۔ کئیوں کے کام کرتے ہیں لیکن ہلتے ہیں، کانپتے ہیں۔ اللہ نشانیاں دکھا رہے کہ اگر تیرا ہاتھ نہیں کانپتا تو ڈر جا مجھ سے، یہ کب نہیں پکڑ سکے گا تیرا ہاتھ۔ اگر تو ٹانگوں پر چلتا ہے، سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان لوگوں کو دیکھ جو بیساکھی لے کے چلتے ہیں، جو سوٹی کے سہارے سے چلتے ہیں، بٹھایا نہیں ابھی چل رہے ہیں۔ تجھے سوٹی کی، بیساکھی کی ضرورت نہیں ہے۔ بدل جا، بدل جا، اب بھی ٹائم ہے، بدل جا۔ میں سوٹی دے سکتا ہوں، بیساکھی دے سکتا ہوں، بیساکھی سے بھی نیچے زمین پر بٹھانے والا بھی میں ہوں۔ بھائی ہے کیا ہمارے پاس؟ ہم ہیں کیا؟ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ کیا کر گئی ہے دنیا؟ ہم کیا کر لیں گے؟ ہمارے پلے کیا ہے؟ کس باغ کی مولی ہیں ہم؟ کس سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں؟ اس رب سے جس نے پانی سے اتنا پیارا انسان بنا دیا۔ دنیا میں کوئی ایسا کاریگر ہے تو لا کے دکھاؤ نا۔ مٹیریل ایک ہے، مٹیریل پانی ہے، اسی سے ہڈیاں بنی ہیں نا۔ یہ جو مضبوط ہڈیاں جن پر آج بڑا مان ہے، میں اتنا وزن اٹھا لیتا ہوں جی، میں اتنی دوڑ لگا سکتا ہوں، میں اتنا کام کر سکتا ہوں، ہم اپنی طاقت پر مان کرتے ہیں۔ یہ ہڈیاں کہاں سے بنی؟ اسی پانی سے بنی۔ یہ آنکھ کا نرم و نازک، یہ جو دیکھنے والا ہے، آپ ماشاءاللہ مرغی بکرے ذبح کرتے ہیں، آنکھ کو کبھی کھول کے دیکھنا، کیا ہوتا ہے اس میں؟ پانی ہے اس میں۔ یہ اتنا ہائی پاور کیمرہ، ہم جناب بڑا فخر کرتے ہیں، اتنے پکسل کیمرہ ہے جی میرے موبائل میں، اتنی میموری ہے جی میرے موبائل میں، اتنی ریم ہے جی میرے موبائل کی۔ کیونکہ میرے کچھ بچے ماشاءاللہ کمپیوٹر جاننے والے بھی ہیں نا، اتنی ریم ہے میرے موبائل کی، اتنی میموری ہے میرے موبائل کی، اتنے پکسل کا کیمرہ ہے۔ یہ اپنی میموری پر بھی کبھی غور کیا کرنا، کتنے ہزاروں جی بی کا ڈیٹا، کتنے لاکھوں جی بی ڈیٹا اللہ نے تیرے اندر سیو کرنے کی میموری رکھی ہوئی ہے۔ کتنے بڑی مطلب پاورفل ریم اللہ نے تجھے دی ہوئی ہے، کتنا پاورفل کیمرہ اللہ نے تجھے دیا۔ دنیا میں آنکھ کے مقابلے میں کوئی ہے ہی نہیں اتنا کیمرہ کہ جو آنکھ کے برابر گزارا کر سکے۔ اتنا پاورفل کیمرہ اللہ نے دیا ہوا ہے نا، کیا دیتے ہیں ہم اس کے؟ میرا جی ایپل کا موبائل ہے جی، میرا سیمسنگ کا موبائل ہے جی، فلاں ہے جی، وائس بڑی کلیئر آتی ہے جی، فون بڑا زبردست کال سناتا ہے جی۔ کبھی اپنے آپ پر ہم نے غور کیا کہ میری ریم، میری میموری، میرا میگا پکسل کتنا ہے؟ کون ہے دینے والا؟ یہ سدا نہیں رہے گی، ہر چیز سدا میں نہیں میرے بھائی رہے گی۔ آج اگر میرے رب نے مجھے دیا ہوا ہے، وَإِن شَكَرْتُمْ، اگر شکر ادا کرو گے اللہ اور دے گا، اللہ اور دے گا۔ اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے اللہ دیا بھی چھین لے گا، اور کہیں چھینتے دیکھے نہیں ہیں ہم نے۔ کب سمجھ آئے گی مجھے اور آپ کو کیا کر کیا رہے ہیں، کرنا کیا چاہتے ہیں؟ لوگ کہاں چلے گئے ہیں، ہم کہاں جائیں گے؟ جانا تو قبرستان میں ہی ہے نا، وہ بھی قسمت سے ہو بھائی، وہ بھی قسمت سے۔ یہ جنازہ، یہ چارپائی، یہ کندھا، یہ غسل، یہ کفن، یہ اپنوں کا صفوں میں کھڑا ہونا، اپنوں کے ہاتھوں سے قبروں میں جانا، اپنوں کے ہاتھوں سے مٹی کا پڑنا، یہ قسمت سے لگتا ہے میرے بھائیوں۔ یہ ہر ایک کو نہیں مقدر۔ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بننے والا ہے، آپ کے ساتھ کیا بننے والا ہے، کہاں ہوں گے، کوئی جانے گا بھی کہ نہیں جانے گا۔ میرا رب بڑا بے پرواہ ہے۔ کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ مقامی بندہ ہوتا ہے، مرا پڑا ہوتا ہے، اعلان ہو رہے ہوتے ہیں، پہچاننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ میں نے خود پھالیے میں دیکھا، مقامی بندہ، تھانے کے سامنے گھر، مرا پڑا ہے، تھانے میں لاش پہچاننے کے لیے پڑی ہوئی ہے، تھانے کے سامنے گھر ہے،
لوگ آگے دیکھ دیکھ کے جا رہے ہیں، کوئی پہچان ہی نہیں رہا کون ہے۔ بڑی دیر بعد جا کے پتہ لگا یہ تو سامنے والوں کا لڑکا ہے۔ بھائیو حالت ہماری کیا ہونے والی ہے، ہم کر کیا رہے ہیں؟ یہ موقع ہم گوا رہے ہیں۔ سب سے قیمتی چیز ہمارے پاس وقت ہے، جس کو ہم مفت میں ضائع کر رہے ہیں۔ یہ وقت میری زندگی ہے، یہ زندگی کو وقت کہتے ہیں۔ جو آپ نے ابھی مجھے وقت دیا، یہ آپ اپنی زندگی کا حصہ دے رہے ہیں۔ یہ جو آپ نے مجھے بات کرنے کے لیے یہاں بٹھایا، آپ خود اللہ کے گھر میں آئے ہیں، یہ آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہے جس کو مفت میں برباد کرتے ہیں، اور یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا۔ جو میرے بزرگ ہیں ان سے پوچھو، کہتے ہیں کل کی بات لگتی ہے۔ جو جوان ہیں ان سے پوچھو، کل کی بات لگتی ہے۔ اور یہ کل کل کرتے ہم گزر جائیں گے، اور جو گزر گئے ہیں ہم ان کو یاد جتنا کرتے ہیں ہمیں بھی اتنا ہی کریں گے۔ میں اپنے باپ کو یا باپ کے باپ کو یا اس کے باپ کو کتنا یاد کرتا ہوں، کب دعاؤں میں یاد کرتا ہوں، کتنی بار میں جاتا ہوں جی یہ میرے باپ کی قبر ہے، کون دیکھتا ہے یار؟ جب ہم نہیں دیکھتے تو ہمیں مر کے دیکھیں گے؟ کیا کرتے ہیں ہم؟ اولاد کے لیے یہ کر رہے ہیں جی، اولاد کے لیے یہ کر رہے ہیں، کیا کرے گی اولاد ہمارے لیے؟ کیسا بیوقوف انسان ہے جو کمائے خود، اکاؤنٹ کسی کے میں جمع کرائے؟ اس سے بڑا بیوقوف کوئی بندہ ہے؟ ہم جو کر رہے ہیں کر ہم رہے ہیں، دینا کس کو چاہتے ہیں؟ اولاد۔ اور وہ اولاد جو جب والد فوت ہو جاتا ہے نا، جنازے تے جناب بڑے کاڑے پے ہوندے ہیں۔ ہم ان لوگوں کے لیے مرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہم بھاگ رہے ہیں، دن رات بھاگ رہے ہیں، نہ میرے پاس وقت ہے نہ آپ کے پاس وقت ہے، دنیا کے لیے، لوگوں کے لیے بھاگ رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو 2 منٹ جنازہ لیٹ ہو جائے تو وہاں کھڑے نہیں رہ سکتے۔ مولوی صاحب ٹائم لیٹ ہو گیا ہے، بج گیا، ٹائم پورا ہو گیا، مولوی صاحب ٹائم پورا ہو گیا ہے، جس کو کوئی نہیں جانتا وہ بھی زور زور سے کہہ رہا ہوتا ہے ٹائم پورا ہو گیا ہے۔ ہم ان لوگوں کے لیے مر رہے ہیں، ہم ان کے لیے مر رہے ہیں جن کو کچھ پڑھنا بھی نہیں آتا، جو کچھ ہمارے جنازوں میں پڑھتے بھی نہیں ہیں، جن کو کھڑے ہونے کا پتہ نہیں ہوتا، صرف صفیں گنتے ہیں، کتنی صفحہ ہو گئی ہیں، 5 کر لو، 7 کر لو، 9 کر لو، جن کو کچھ نہیں پتا وہ روڑا پائی کھڑا ہوئے گا۔ وہ خدا کے لیے بھائیوں کچھ اپنے لیے بھی ہم کر لیں، کچھ اپنے لیے بھی کر لیں، یہ سب ان کا ہے۔ ہم کمال بزنس کرتے ہیں یار، کمال بزنس کرتے ہیں جس کا ہمیں فائدہ ہی کوئی نہیں۔ ہر کام آپ کیوں کرتے ہیں؟ اپنے فائدے کے لیے۔ بھائی جان ہم یہاں رہیں گے، ہم سے پہلے کتنے جن جگہوں کے میں اور آپ مالک ہیں، ہم سے پہلے ان کا مالک کوئی نہیں گزرا۔ اگر میرا اللہ ان کے سارے پہلے مالک جو 1 مرلہ 2 مرلے 10 مرلے کنال 1 ایکڑ 2 ایکڑ جو میرے ہیں، جب سے بابا آدم بنے ہیں اس وقت سے لے کے اب تک اگر اللہ ان کے مالکوں کو اسی زمین میں ان کے سر نکال دے، سمجھنا لگ جائے گی کہ کتنے ہو گزرے تو میں رہنا کوئی نہیں، میں بھی۔ بھائی کیا ہو گیا ہمیں؟ دیکھیں بھائی جان، جہاں پر ہم ہیں نا، اس سے پہلے ہم کئی جگہ پر رہ کے آئے ہیں۔ میں اور آپ عالم ارواح میں رہ کے ہیں، اب ہمیں یاد کوئی نہیں۔ ہم نے کچھ باتیں بھی وہاں پہ کی ہیں، اب ہمیں یاد کوئی نہیں۔ عالم ارواح پورا ایک جہان ہے جہاں سے ہم بہت لمبی زندگی گزار کے آئے ہیں، ان کو یاد ہے سانو؟ اس کے بعد ہم کہاں آئے؟ ماں کے پیٹ میں، وہ پورا ایک جہان ہے، اب ہمیں یاد ہے؟ وہاں ہم نے زندگی گزاری ہے اور اس وقت وہ پورا ایک جہان تھا، اب ہمیں یاد کوئی نہیں ہے۔ اب ہم یہاں ہیں، یہ ہمیں پتہ ہے۔ جو چلے گئے ہیں ان سے پوچھو کتنے رہے ہو، انہوں نے کوئی نہیں پتا، بس رہ کتنے ہیں یہ پتہ سی کر کے کی آئے ہیں۔ اور جہاں وہ ہیں کیا وہیں رہیں گے؟ ایسی بڑا پاج کے قبروں سے لکھ چھڑ دیں آخری آرام گاہ۔ بھائیو کچھ عقل سے بھی تو کام لینا چاہیے نا، وہ آخری جگہ ہے، اتنے رہن دینا کسے؟ آپ خود نہیں علماء سے سنتے ایک قبر سے کتنے بندے نکلیں گے جی؟ 70 بندے، ایک قبر سے 70 بندے، ایک مکان سے 70 بندے نکلیں گے۔ مکان کے ڈک ہوئے جی، اوتھے بھی قبضہ ہے، پکی قبریں قبضہ نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ قبریں پکی نہ بنانا،
پختہ قبریں نہ بنانا، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ بھائیو ایمانداری سے بتاؤ یار، کیا دین ہے، کیا اسلام ہے؟ کس کو اسلام کہتے ہیں؟ میں مسلمان، تو مسلمان، ہم مسلمان، سب مسلمان، یہ سب مسلمان کھیل رہے ہیں۔ جب اسلام کے ٹیسٹ کا موقع آتا ہے نا، ہم بچوں کو سکول میں بھیجتے ہیں نا، پورا سال ہم ان کی فیسیں بھرتے ہیں، وردی ان کو دیتے ہیں، جوتے ان کو دیتے ہیں، کھانا ان کو دیتے ہیں، جیب خرچ ان کو دیتے ہیں۔ جنہوں نے بچے پڑھ دے پتہ ہے جنہیں یہ سارا کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، چھڈ کے انہیں لے کے انہیں ان کی ٹیویشن اور ان کے سارے اخراجات تے جے پیپراں چ لمحہ پے رہے، پیپراں چ بیمار میں بھی گھر پین نہیں دے دا پتر، سال دا سیزن ہے، یہ تیرے سال برباد ہو جائے گا۔ ایک بچہ سارا سال اسٹوڈنٹ سکول، گھر سکول، اور سکول جا رہا ہوں، سکول آ رہا ہوں، ٹیوشن پڑھ رہا ہوں، جناب فیس چاہیے، وردی چاہیے، بوٹ چاہیے، کتابیں چاہیے، فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز چاہیے، سال بعد کیا پیپر ہی نہیں دینے؟ اگلے سال پڑھاؤ گے؟ ایمانداری دسو انہوں چوریاں دیو گے؟ باپ نو اولاد نال بڑا پیار ہوتا ہے، لیکن پھر کردہ کی ہے؟ ماردہ کہ نہیں ماردہ؟ اللہ نو خدا دی قسم ساڈے نال بڑا پیار جے، اس باپ دی کوئی مثال ہی نہیں۔ اے رب تعالی 70 ماواں تو زیادہ میرے تواڈے نال پیار کردے نے، انہاں کوئی پیار ہے جے کسے نو؟ لیکن جیسے ماں بھی پتر آکھے نہ لگے تو پھر لاڈ نہیں کر دی، پھر منہ پننا پیندا ہے۔ رب بہت پیار کرتا ہے ہم سے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ جو کچھ زمین میں ہے کس کے لیے ہے؟ اللہ نے اپنے پیاروں کے لیے بنایا۔ پیارا کون ہے؟ انسان ہی ہے نا۔ کل مخلوق کا سردار کس کو بنایا ہے؟ کل مخلوق میں سب سے پیارا کون ہے؟ اس کو سب سے زیادہ خوبصورت کس کو بنایا ہے؟ سب جانور جھک کے چلتے ہیں، آپ سٹیٹ کھڑے ہو کے چلتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں جو لوگ بیچارے چاروں ٹانگوں پہ چلتے ہیں؟ کہیں آپ نے دیکھے ہوں گے آپ کے گاؤں میں، دائیں بائیں شہروں میں جب آپ جاتے ہیں تو لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ نے وہ نہیں بنایا، ہم سٹیٹ کھڑے ہو کے چلتے ہیں۔ اللہ نے کھڑا کیا، جھکنے کا اختیار دیا، مرضی تے جھک جا نہیں تے نہ جھک۔ اور خدا کی قسم میرے رب کا یہ اصول ہے، جو جھکتا ہے اللہ اس کو اٹھا دیتا ہے۔ آپ میں سے کوئی پہاڑوں پہ چڑھا ہے؟ پہاڑوں تے کیویں چڑھی دا ہے؟ گوڈیاں تے ہاتھ دھر کے جھک کے سوکھیاں رویدا ہے۔ جتنی چڑھائی پر جانا ہے آپ جھک کے جائیں گے، بلندیاں زیادہ چڑھ جائیں گے، کھڑے ہو کے آپ پہاڑ نہیں چڑھ سکتے۔ یہ اصول ہے بلندی پر جانے کا۔ اگر میں اور آپ بلندی پر جانا چاہتے ہیں، خدا کے لیے جھک جائیں، دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی۔ اگر نہیں جھکیں گے ٹوٹ جائیں گے، نہ یہ دنیا کسی کام کی رہ جائے گی، نہ آخرت کسی کام کی رہ جائے گی۔ ہم اپنی اولادوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ ہم اپنی اولادوں کو بھی تباہی سکھا رہے ہیں۔ بھائی جان، یہ دنیا آخری جگہ نہیں ہے۔ عالم ارواح، ماں کا پیٹ، یہ دنیا، پھر قبر۔ قبر بھی بھائیوں قسمت سے ملتی ہے، لیکن ہر ایک کو بہرحال قبر تو ملے گی۔ پھر یوم محشر۔ آپ نے کبھی غور کیا؟ 70,000 سال کا ایک دن، 70 سال کے 70,000، 50,000، سوری جزاک اللہ، 50,000 سال کا ایک دن۔ اندازہ کریں 24 گھنٹوں کا یہ دن ہے، اور اس میں گرمی کتنے گھنٹے ہوتی ہے جی؟ سارے دن رات 24 گھنٹے گرمی اس لیول دی نہیں ہوتی۔ بڑی عروج پہ گرمیاں ہوں اور دن دوپہر کو زیادہ گرمی ہوتی ہے، اس وقت بھی سورج سروں کے قریب نہیں ہوتا۔ ایک اندازے کے مطابق 9 کروڑ میل دور ہے، وہ 9 کروڑ میل دور ہے۔ ہم گرمی برداشت نہیں کر سکتے۔ جب وہ سورج ہمارے سروں کے قریب آ جائے گا، زمین تانبے سے زیادہ گرما دی جائے گی، جسم پر ایک ٹکڑا بھی لباس کا نہیں ہوگا، کوئی سایہ، کوئی سہارا، کوئی چھتری، کوئی چھاں نہیں ہوگی سوائے رب ذوالجلال کے عرش کے سائے کی۔ اور وہ کن کو ملے گا؟ رب کے ساتھ دھوکے کرنے والوں کو، رب کے ساتھ جھوٹ بولنے والوں کو، رب کی نافرمانی کرنے والوں کو۔ وہ سایہ تو ان کے اپنوں کو ملے گا۔ بھائی جان،
کیا کر رہے ہیں ہم؟ میں بات کر رہا تھا کہ دنیا میں باپ بڑی محبت کرتا ہے، ماں بڑی محبت کرتی ہے، پورا سال خرچہ دیتے ہیں، اور جب امتحان ہوتے ہیں تو اگر وہ بچہ امتحان میں فیل ہو جائے تو اس کے والدین کو غصہ ضرور آتا ہے۔ اور میں نے جو شروع میں آیت اپنے سامنے اپنی اصلاح کے لیے ہم نے یہاں پہ تلاوت کی، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی اس لیے دیا ہے کہ یہ کرتے کیا ہیں۔ اب اندازہ کریں موت اور زندگی کو دوسرے انداز میں سمجھیں، خوشی اور غم، یعنی اسلام میرا اور آپ کا کہاں چیک ہوگا؟ میری خوشی میں۔ کہاں چیک ہوگا؟ میرے غم میں۔ ہم اسلام کھیڑتے ہیں، میں مسلمان تو مسلمان، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا، میرا نام طاہر طیب قاسم ہے جی، میرے ابا کا نام اسلامی ہے جی، میرے محلے میں مسجد ہے جی، میرا پڑھانے والا ٹیچر مسلمان ہے جی، یہ اسلام ہے جی ہمارا۔ میرا نام طیب ہے جی، قاسم ہے جی، طاہر ہے جی، عبداللہ ہے جی، عبد الرحمن ہے جی، میرا نام ہے جی۔ میرا ابا مسلمان ہے جی، وہ کہتا تھا میں مسلمان ہوں۔ میری اماں مسلمان ہے جی، کیوں جی؟ میرے ابا اور اماں کا نکاح ہوا تھا۔ نکاح میں کیا ہوا تھا؟ یہ نہیں، نکاح ہوا تھا۔ میرا نام انہوں نے اسلامی رکھا ہے جی، میں مسجد میں کچھ سپارہ پڑھنے کے لیے بھی جاتا رہا ہوں جی، بس میں مسلمان ہوں، مروں گا تو میرا جنازہ ہو جائے گا۔ او بھائی جان، اس اسلام سے ہم اللہ کو راضی کر لیں گے؟ دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو بھی دے رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی، کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ کو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ نے اسے ہمیں بلچا لینا ہے، اللہ نے ہمیں ایسی جناب گلی لالو کے دے۔ او بھائیو کیا کر رہے ہیں ہم؟ کیا چاہتے کیا ہیں؟ مطلب اندازہ کرو نا، اتنی بڑی ذات، اتنی بڑی پرسنالٹی، اتنا بڑا مالک، اتنی بڑی ہستی، ہم کرتے کیا ہیں اس کے ساتھ؟ یہ اندازہ کرو، علیم بذات الصدور ہے، ہمارے دلوں کے راز وہ جانتا ہے، اور پتہ ہے پھومن کرنا کی چاہتا ہے، اس کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اب اندازہ کریں اذان ہوتی ہے 5 بار، یہ کس کا بلاوا ہے؟ ہم مانتے ہیں نا جی اللہ سب سے بڑا ہے۔ آپ کے گاؤں کا بڑا کون ہے؟ آپ کے تھانے کا بڑا کون ہے؟ میں وینا تو ایسا جو بلاوے تو شامن نہیں جانتے، نہ جا کے بکھاویا جی منو۔ تحصیل کا بڑا آپ کا ڈی ایس پی ہے، آپ کو بلائے آپ نہ جا کے دکھائیں، اے سی آپ کو بلائے اور آپ نہ جائیں۔ آپ مانتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ کا بڑا ڈی سی او ہے، وہ بلائے اور آپ نہ جا کے دکھائیں تو صحیح۔ آپ کو اسلام آباد سے کوئی سرکاری ادارہ بلائے اور آپ نہ جائیں، میں دیکھتا ہوں کتنی جرت ہے تمہارے اندر۔ ایک اللہ ہی ہمیں ملا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے جی، اللہ بڑا ہے جی، اللہ کی بات بڑی ہے جی، کرتے کیا ہم اس کے ساتھ؟ 5 بار اس کا اعلان کرنے والا کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ بڑا مانتے ہیں، دادری چھوڑتے ہیں؟ اللہ بڑا ہے تو اپنی پریوں پنچایت چھوڑتے ہیں؟ اگر ہم نے سمجھ لیا کہ اللہ بڑا ہے، کیا جب اذان ہوتی ہے بیوی بچوں سے اٹھتے ہیں، دکان کا دروازہ نیچے کرتے ہیں؟ اللہ وڈا جی، اللہ وڈا ہے، کیا کر رہے ہیں ہم؟ آپ کے گھر کا باپ بڑا ہوتا ہے، باپ بلائے میں دیکھتا ہوں آپ کتنی دیر کرتے ہیں، اللہ کو بڑا مانا ہی نہیں ہے ہم نے۔ یار اسلام ہم نے کیا بنایا ہوا ہے؟ دیکھیں جی، ہم نے نکاح اسلام ہے نا جی، اس میں کیا کرتے ہیں ہم؟ آپ بھی یہیں کے لوگ ہیں، میں بھی یہیں کا بھائی ہوں آپ کا، ایمانداری سے اپنے آپ سے پوچھیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ایمانداری سے بتاؤ، رشتہ ہم دین کے مطابق کرتے ہیں؟ جو رشتے ہم کر رہے ہیں، کیا یہ بیٹی یا بیٹے کا رشتہ کرنا دین نہیں ہے؟ کیا میرے محبوب کا یہ سنت طریقہ نہیں ہے؟ کیا ایمانداری سے بتاؤ ہم رشتہ دین سمجھ کے کرتے ہیں یا دنیا سمجھ کے کرتے ہیں؟ دنیا سمجھ کے کر رہے ہیں، بیڑا گھر کیا ہمارا؟ 100 بندہ منہ چاہ کے ٹریا رشتہ کرنا، یہ دین ہے؟ ہم سے تو وہ گورے اچھے ہیں جو کلیسا میں جا کے میرج وہ اپنا کر لیتے ہیں معاملہ، ہم سے تو ہندو اچھے ہیں جو اپنے مندر میں جا کے کر لیتے ہیں، ہم سے تو سکھ اچھے ہیں جو اپنے گردوارے میں جاتے ہیں۔ اللہ سب تو بڑا ہے جی، نبی پاک سب تو بڑے نے جی، نبی پاک جناب امام الانبیاء نے جی، نبی پاک سب سے عظیم ہے جی، کیا عظمت دی ہے ہم نے ان کو؟
طریقہ ان کا پسند نہیں ہے، کام ان کا پسند نہیں ہے، باتیں ان کی پسند نہیں ہیں ہمیں، کیا مانا ہم نے ان کو بڑا؟ سکھ اپنے گرو کو بڑا مانتے ہیں نا، گرو نانک کو بات مانتے ہیں ان کی۔ ہندو مشرک ہیں جو ہیں اس کو الگ رکھو، وہ اپنے مندر میں جا کے نکاح کرتے ہیں، عیسائی دین چھوڑ چکے ہیں لیکن اپنے کلیسا میں جا کے نکاح رجسٹرڈ کرتے ہیں، اور میں مولوی رجسٹر چکے بیچارہ مگر لگا پھرتا ہے۔ 2 منٹ جماعت لیٹ ہو جائے ماں مر جاتی ہے سب کی، 4 گھنٹے 2 لقموں کے لیے بیٹھے ہیں، ماں مر گئی کسی دی کوئی بول رہے ہو تھے؟ مولوی صاحب 2 منٹ نماز لیٹ ہو گئی، مولوی صاحب گھڑی اگے پی تہاڈی ہے کہ ساڈی ہے؟ 2 منٹ نماز لیٹ ہو گئی، جو 2 منٹ نہیں صف میں کھڑا ہو سکتا 6 گھنٹے منہ اٹھا کے بیٹھے ہیں وہاں پہ جہنم بھرنے کے لیے۔ کسی کو جرت نہیں ہوتی کہ برات تمہاری لیٹ کیوں آئی ہے؟ کارڈ پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ 1 بجے برات آئے گی، وقت کی پابندی عظیم لوگوں کا کرے جے پابندی، میں ویکھاں گا پابندی نہ کیڑا آ جاتا ہے۔ 1 بجے جاوے جے میرج ہالے چ، اتنے نائی بھی نہیں آئے ہوندے۔ جھوٹ بولتے ہیں ہم، سارے جھوٹ بولتے ہیں، سب کو پتا ہے کہ میں جھوٹ لکھ رہا ہوں اس نکاح نامے پر، اس ولیمے کے کارڈ پر، اس شادی کے کارڈ پر جھوٹ لکھ رہا ہوں۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، کل سچی سچی کرے جے، جھوٹ نہ بولے جے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے بڑے ریلیکس ماحول میں ٹیک لگا کے، کسی صحابی نے آ کے کہا اللہ کے حبیب مسلمان چوری کر سکتا ہے؟ آپ نے کہا کر سکتا ہے۔ زنا کر سکتا ہے؟ آپ نے کہا کر سکتا ہے۔ 1 2 اور، اس نے کہا اللہ کے حبیب کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک چھوڑ دی اور ایک دم کہا لا واللہ، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور ہم جھوٹ کو سمجھتے کیا ہیں؟ ایمانداری نے دسو، مجھ سچ بول کے بیچ دیو، پٹھے سچ بول کے بیچ دیو، سودا سچ بول کے کر دیو۔ یار کیا کر رہے ہیں ہم؟ ایمان دیا صفتاں بھول گئے ہیں سانو؟ کیا اس میں یہ نہیں ہے؟ بچپن میں ہمیں یہ یاد نہیں کروایا تھا کہ اچھی اور بری تقدیر کا مالک کون ہے؟ کیا ہم تقدیر بدل سکتے ہیں؟ اگر میرے مقدر میں منافع ہے یار، کون اس کو نقصان دے سکتا ہے؟ اگر میرے مقدر میں نقصان ہے تو کون مجھے منافع دے سکتا ہے؟ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ کیا ہمیں اس بات پر یقین نہیں کہ اللہ نے میرے مقدر بنا کے، دیکھیں آپ نے یہاں پہ پروگرام رکھا ہے، کیا جنہوں نے پروگرام رکھا ہے انہوں نے بندوبست نہیں کیا؟ یہ آپ کی مرضی، آپ آئیں نہ آئیں یہ الگ بات ہے، آپ کے آنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے مجھے بلایا، میرے بیٹھنے کے لیے جو مہمانوں سے، میزبانوں سے ہو سکے وہ کیا ہے نا۔ کیا ہمیں دنیا پہ ہم اپنی مرضی سے آ گیا؟ کسی نے بھیجا نہیں ہے؟ اس کو نہیں پتا کہ ان لوگوں کو رہنے کے لیے کیا چاہیے؟ ان کو آکسیجن چاہیے ہے نا، وافر ہے نا، آکسیجن کا سلنڈر لواؤں تو پتہ لگتا ہے نا کتنے کا لگتا ہے۔ کئی ساری چیزاں جی خدا 20 سال پہلے سمجھنا ہونی نا، ہون بڑیاں ہونی ہیں پہ۔ سب سے زیادہ ہماری ضرورت آکسیجن اور پانی ہے۔ کوئی بل ہے جی؟ اگر ایمانداری سے بتاؤ آکسیجن قیمتاً لینی پڑے لگ سو نہ جاوے۔ 24 گھنٹے آ کرونا جدو رہا نا، بڑا آکسیجن سارے سمجھ آ گئی، اور بابے نے بھی سمجھ آکسیجن کی ہوتی ہے، تو کس طرح ملتی تھی؟ پانی نہ مل رہا ہو، پیاس لگی ہوئی ہو، قدر آتی ہے نا۔ یہ سب کچھ کون دے رہا ہے؟ بھائی جان کب سمجھیں گے؟ کب ہم کیا کر رہے ہیں؟ کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ اس نے بندوبست کیا ہے، زمین فرش بنایا ہے، آسمان چھت بنایا ہے، روشنی کے لیے سورج دیا ہے، رات کو مدھم روشنی کے لیے چاند ستارے دیے ہیں۔ دن کی روشنی اور رات کی روشنی میں فرق ہوتا ہے۔ رات کی روشنی میٹھی میٹھی ہوتی ہے، دن کو ہم نے کچھ کمانا تھا، کچھ مطلب ورک کرنا تھا، اللہ نے روشنی بدل دی ہے، اتنا بڑا بلب لگا دیا ہے، کمال ہے نا جی، پوری دنیا روشن ہے، ہر جگہ پر ایک طرح کی روشنی کون دے رہا ہے؟ کیا بل دیتے ہیں ہم اس کا؟ اگر اللہ ہمیں رات نہ دیتے، ہم کام کر کر کے مر جاتے۔ ہمارے آرام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رات دے دی ہے، نہیں تو جتنے ہم حریص ہیں نا، ہم دن رات ایک کر کے کام کر کر کے مر جاتے۔ بھائی جان اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے پیار کرتے ہیں، اور ایک ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتے ہیں،
اور وہ چاہتے ہیں یہ کامیاب ہو جائیں، وہ خوشی ہماری کامیابی کے لیے دیتے ہیں، وہ غم ہماری کامیابی کے لیے دیتے ہیں۔ اور یہی دو ٹیسٹ ہوتے ہیں بھائیو ایک مسلمان کے۔ آپ میرے بھائی ہیں، محترم ہیں، بزرگ ہیں، کچھ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں، کچھ برابر ہیں، کچھ چھوٹے ہیں۔ میں آپ کو نصیحت نہیں کر رہا، میں تو اپنے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ یہ آپ سے شیئر کر کے میں اپنی اصلاح کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے بڑا پیار کرتے ہیں، اور اللہ نے دو موقعوں پر ہر چیز ہمیں دی ہوئی ہے کھانے کے لیے۔ اللہ جانتا ہے ہم پھل گن نہیں سکتے، ہم پھل نہیں گن سکتے، کس کس طرح کے پھل ہیں۔ آج چونکہ جدید دور ہے، ٹرانسپورٹ ہے، ادھر ادھر پھل آتے جاتے ہیں، کئی چیزیں ابھی بھی ہمارے لیے نہیں ہیں۔ یار ایسا کبھی دیکھے ہی نہیں۔ بے شمار پھل ہیں وہ ہمارے لیے بنائے ہیں، بے شمار ذائقے ہیں وہ ہمارے لیے بنائے ہیں، بے شمار رنگ ہیں وہ ہمارے لیے بنائے ہیں۔ یہ دنیا پر جو خوبصورتی ہے، جو کچھ ہم نے دیکھا ہے، یہ نہیں دیکھا، یہ دنیا بڑی خوبصورت ہے، یہ سب کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ اس سے بڑا پیار اور کیا ہو سکتا ہے؟ پھر عقل اتنا دے دیا، کچھ تو ویسے اللہ نے دنیا بڑی خوبصورت بنائی ہے۔ آپ پہاڑوں میں جائیں، ندیاں، نالے، چشمے، پانی، دریا، صحرا، وہ جب دیکھتے ہیں تو کمال نظارہ ہوتا ہے۔ ایک تو وہ قدرتی خوبصورتی، پھر اللہ نے کمال کا عقل دے دیا، انسان نے وہ کچھ بنا دیا جو سوچا نہیں جا سکتا۔ اتنا کچھ وہ ہمارے لیے ہے نا، اس سے بڑا اور پیار کیا ہو سکتا ہے؟ اور پھر سب کچھ دے کے نا اللہ چاہتے کیا ہیں؟ اللہ کہتے ہیں دو ٹیسٹ ہیں تمہارے، صرف سب کچھ کرو، موج کرو، جو مرضی کرو، دو ٹیسٹ ہیں بس۔ جب غم آ جائے نا مجھے نہیں بھولنا، جب خوشی آ جائے نا مجھے نہیں بولنا، بس باقی موج کرو۔ غم میں بھی وہ کرنا ہے جو میں کہتا ہوں، خوشی میں بھی وہ کرنا ہے جو میں کہتا ہوں۔ اب کیا کہتے ہیں اللہ؟ اب اندازہ کریں، مثال کے طور پہ میں کئی بار یہ مثال یہاں پہ بھی شاید دے چکا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ سارے آج کل لوگ کاروبار کرتے ہیں، جانتے ہیں، اگر آپ یا میں کسی سے بات کرتے ہیں کہ جی مجھے یہ ٹوپی چاہیے، اس طرح کی مجھے 2000 ٹوپی چاہیے، سائز نمبر یہ ہونا چاہیے، رنگ اس کا یہ ہونا چاہیے، کپڑا اس میں یہ لگنا چاہیے، میں اس کے ساتھ سب طے کر لیتا ہوں، ایگریمنٹ کر لیتا ہوں کہ جی، یا مثال کے طور پہ آپ اس سے جانور خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کے ساتھ فون پہ طے کرتے ہیں کہ جی اس رنگ کی بھینس مجھے چاہیے، اس عمر کی بھینس چاہیے، اتنا دودھ دیتی ہو، اس کنڈیشن کی جی بھینس ہے، یا آپ اس کے ساتھ منڈی میں جا کے جانور خریدتے ہیں یا لکڑ خریدتے ہیں، کوئی چیز خریدتے ہیں، آپ نشانی لگا کے کہتے ہیں یہ سودا میرا ہے جی، یہ اس کا بیانہ ہے جی، یہ آپ وہاں پہنچا دیں، باقی رقم ہم آپ کو ادا کر دیں گے۔ یا آپ لینٹر ڈالنا چاہتے ہیں، آپ اسے مٹیریل کا سودا کر کے آئے ہیں، سیمنٹ آپ کہتے ہیں جی مجھے بیسٹ وے کا چاہیے، فلانا چاہیے، اتنی بوریاں چاہیے، یہ اس کا ایڈوانس ہے جی، باقی گاڑی آئے گی ہم اس کو پیمنٹ دے دیں گے۔ آپ کا سیمنٹ وہ بیسٹ وے کی بجائے چٹا سیمنٹ کر دیں تو سا پانا لینٹر پیسے دے گے؟ کیوں؟ سیمنٹ تو آ گیا ہے نا، اسی کمپنی سے آیا ہے، گاڑی لے کے آئی ہے، اسی کمپنی نے بنایا ہے۔ کہ نہیں بھائی جان، یہ سان نہیں چاہیے، یہ ساڈا کام نہیں دیندا، اساں لینٹر پانا ہے، او دیتے اے نہیں پانا۔ آپ سریے والے سے جا کے سودا کرتے ہیں جی مجھے اس گریڈ کا سریا چاہیے، 6 سوتر اتنا چاہیے، 4 سوتر اتنا چاہیے، 3 سوتر 2 سوتر تار یہ چاہیے، آپ اس کے ساتھ بل بنوا کے آرڈر طے کر کے تول طلاق کر کے آ جاتے ہیں، وہ کچھ اور بھیج دیتا ہے، وہ تو لکڑی تول کے کال دینا ہے۔ وہ تسی تو بھائی جان وہ آندا پیسے دیو جی، مال تو آ گیا ہے، گڈی آ گئی ہے، تسی دیو گے پیسے؟ اللہ رب العالمین نے سیمپل بھیجا ہے دنیا پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جبرائیل علیہ السلام نے ایک مٹیریل محمد پاک علیہ السلام کو دیا، مہریں لگوائیں کہ یہ مٹیریل دنیا میں چاہیے، نماز کا یہ مٹیریل ہے، جنازے کا یہ مٹیریل ہے، تیری امت کا لباس اس مٹیریل پر ہونا چاہیے، تیری امت کی شکل اس مٹیریل پر ہونی چاہیے، تیری امت کے مرد اس طرح کے ہونے چاہیے، تیری امت کی عورتیں اس طرح کا لباس ہونا چاہیے، تیری امت کا اخلاق، تیری امت کا کردار، تیری امت کی دیانت، تیری امت کی شرافت، تیری امت کا سارا معاملہ اس لیول پر ہونا چاہیے، تیری امت کی خوشی اس انداز میں ہونی چاہیے، تیری امت میں کوئی بیمار ہو جائے تو تیری امت کے بندے اس کو اس انداز میں جا کے پوچھیں، وہ فوت ہو جائے پاس بیٹھنے والے بندے یہ کام کریں گے، اگر فوت ہو جائے غسل اس طرح دیں گے، کفن اس طرح دیں گے۔ نیلا کفن کنے دیویا ہے مرنے والے نے،
کپڑے ہی ہے نا، وہ کپڑے میں غسل دے، اس کو کفن دینا نیلا دے دیا. ہاں اب کہ سارا پنڈ تماشا کی کرتا ہے، کوئی گناہ تھوڑا ہی ہو جائے گا. سارا پنڈ جنہوں ککھ نہیں ہوں بھی فتویٰ لائے گا، لیکن کوئی نہیں کہے گا میرے محبوب کی بیٹی کا نکاح ایسے نہیں ہوا تھا، میرے محبوب کی بیٹی کی منگنی ایسے نہیں ہوئی تھی، میرے محبوب کے داماد جناب علی کی منگنی ایسے نہیں ہوئی تھی، میرے محبوب کے رشتے ایسے نہیں ہوئے تھے، میرے محبوب کے عزیز جب فوت ہوئے تو اس طرح انہوں نے نہیں کیا تھا. کچھ نہیں کہیں گے لوگ. جی سارا چل رہا ہے جی مولوی صاحب تسی تو پھر انج ہی ہو نا جی، اللہ بڑا رحیم ہے جی، کمال ہے نا. اللہ کہہ رہا ہے یہ سیمپل ہے، یہ میں نے انسانوں میں سے نبی بھیجا ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، دکھ درد محسوس کرتا ہے، خواہشات ہے، ضروریات ہے، گرمی سردی اس کو لگتی ہے، نیند تھکاوٹ اس کو آتی ہے. یہ میں تمہاری تربیت کے لیے بھیج رہا ہوں. کل یہ نہ کہنا کہ یہ ہم میں سے نہیں تھا، یا اللہ وہ تو کھاتا نہیں تھا، اس کو تو ضروریات نہیں تھی، اس کے تو کوئی رشتہ دار نہیں تھے. ہم میں سے ہماری طرح ضروریات معاملات اس کے ساتھ ہے. یہ مثال ہے جی، اس طرح کا مجھے چاہیے. پھر قبول ہوگا، پھر وہ اعمال وزن والے بنیں گے. پتہ نا عمل تلنے نے، عمل تلنے نے، نمازاں تلنیاں نے، جنازے تلنے نے، حج تلے گا، روزہ تلے گا، زکوٰۃ تلے گی، ہمارے معاملات اور اخلاق تلے گا. ایویں نہیں ہونا کہ بڑے سجدے جی دے بڑے سجدے نے. یہ رب کا حساب ہے، بڑا کمپیوٹر نظام ہے. ہم تو آج پاڈے بن رہے ہیں نا، کمپیوٹر کرتے ہیں. بڑی کمال چپیں اللہ نے لگائی ہوئی ہیں، اللہ نے سب فیڈ کیا ہوا ہے کہ اس لیول پر ہوگا تو ایکسیپٹیبل ہے، جمع تفریق تب ہوگی یہ لیول بنے گا. تو آپ رجسٹرڈ کمپنی جو آپ نے کمپیوٹر میں فیڈ کیا ہوا ہے اسی کو وہ اپنے کیلکولیشن میں لیتا ہے. یہ جو آج پلازوں میں کمپیوٹر پر بیٹھے حساب کرتے ہیں نا، وہ کیمرے کے سامنے کرتے ہیں، وہ بل بناتا ہے. آپ اس کمپنی کا مال کے علاوہ کوئی بل بنانے کے لیے رکھیں آگے، وہ نہیں لے گا، نہیں بنے گا بل. یہ کمپیوٹر سسٹم ہے، اس سسٹم کے مطابق تمہارے اعمال جائیں گے تو یہ ایکسیپٹیبل ہوں گے، تب یہ قبول ہوں گے، تب بل بنے گا. وہ بل پر سائن ہوں گے، اس پر نبوت کی مہر لگے گی، ختم نبوت کی مہر، اس کو تصدیق کرے گی، پھر اللہ کی عدالت میں جائیں گے. وگرنہ یہ عمل جائیں گے ہی نہیں. کہاں گھوم رہے ہیں ہم؟ بیٹی کا رشتہ دین ہے، بیٹے کا رشتہ دین ہے، بیٹی کا ولیمہ بیٹے کا ولیمہ دین ہے، لوگوں سے ملنا جلنا دین ہے، بیمار کی عیادت دین ہے، جنازہ دین ہے، خوشی غمی سب دین ہے. یہ ڈرامے بازی نہیں ہے. ہم کیا کر رہے ہیں یار، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دو موقعوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کتنا ہے اس کے پاس، خوشی میں اور غم میں. مثال ہمارے سامنے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کیا کہا؟ جب کوئی فوت ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پوری تربیت کی ہے. سب سے پہلے جب کوئی بیمار ہو آپ اس کی عیادت کے لیے جائیں. جو عیادت کے لیے جاتا ہے کیا ملتا ہے اس کو؟ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. جایا کرو بھائیو، جایا کرو. ہم کسی کو کچھ دے نہیں سکتے، حوصلہ دیا کرو. اور مردوں کو کندھے ہم دیتے ہیں، زندہ کو کندھا دو خدا کے لیے یار، زندہ کو کندھا دو. مردے کو کندھا بھاگ بھاگ کے دیتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ نہ دو، اجر ہے، دینا چاہیے، لیکن بھائیو مرنے سے پہلے بھی اس کو کندھا دے لو، اس کو سہارا دے لو، اس کے دکھ کی بات ہی سن لو یار، اس کے پاس 2 منٹ بیٹھ لو. اللہ کی قسم اس دنیا میں لوگ اپنا دکھ سنانا چاہتے ہیں، سننے والا کوئی نہیں ہے. لوگوں کے دکھ سنا کرو، اللہ تمہارے دکھ سنے گا. لوگوں کے دکھوں کا مداوع کیا کرو، سہارا بنا کرو، اللہ تمہارا سہارا بن جائے گا. لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈالا کرو، اللہ تمہارے عیبوں پر پردے ڈال دے گا. بھائیو آپ مجھ سے عظیم ہیں، بہتر ہیں، میں کسی پر اعتراض کا قائل ہی بھی نہیں ہوں. میں تو اپنے آپ کو بار بار نصیحتیں کر رہا ہوں کہ 2 موقع ہیں بھائیو میرے اور آپ کی آزمائش کے. اللہ خوشی دے کے بھی آزماتا ہے. اگر ہم مومن ہیں، اگر ہم مسلمان ہیں، خدا کے لیے بھائیو اپنی خوشیوں کو بدلو. ایمانداری سے بتاؤ، جب ہم اپنی بیٹیوں کی بیٹوں کی شادیوں پر پیسے گراتے ہیں، وہ صدقے میں ہیں، وہ زکوٰۃ میں ہیں، وہ کس میں جا رہے ہیں؟ خاص کر کے ہمارے منڈی والوں کا مزاج بڑا بگڑ گیا ہے. ہم بارات کے لیے ہیلی کاپٹر منگواتے ہیں. ہیلی کاپٹر جتنے میں آتا ہے کیا 4 بچیوں کی شادی نہیں ہو جاتی؟
یہ مال کس طرح کمایا یہ بھی سوال ہے، کس طرح خرچ کیا یہ بھی سوال ہے۔ یہ 18 20 20 30 لاکھ میں جو ہیلی کاپٹر آ رہے ہیں، آ کے کیا کرتے ہیں؟ پیسے گراتے ہیں، جی بڑی برات ہے، جی بڑے پیسے سٹے نا۔ بھائیو پیسہ تو لگ گیا، کیا ملا اس سے؟ ہم نے، اللہ جانتا ہے، لوگوں کا کام کر کے جو سکون ملتا ہے نا، وہ لینے کی کوشش ہی نہیں کی۔ جس کو ہم اپنا رب مانتے ہیں، ایمانداری سے بتاؤ اس نے لوگوں کے کام کیے ہیں کہ نہیں کیے؟ لوگوں کے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا ہے کہ نہیں رکھا؟ بیواؤں کے سر پر ہاتھ رکھا ہے کہ نہیں رکھا؟ ہم اس کو مانتے ہیں اور یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں، بیوہ کو ذلیل کرتے ہیں۔ ہم عزت دینے والے کیوں نہیں بنتے؟ یہ دو ہی موقع ہوتے ہیں بھائیوں، خوشی کا اور غم کا۔ دوستی ان دونوں موقعوں پر دیکھی جاتی ہے کہ کون کس کو کتنا یاد رکھتا ہے۔ آئیے ہم اپنی غلطیوں کی اللہ سے معذرت کریں۔ اگر میں کوئی حق ادا کر سکا ہوں تو اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بات صرف اتنی ہے کہ دو موقع ہیں بھائیوں، خوشی کا اور غم کا۔ کوشش کرو صدمہ ملے، آخر صبر کے علاوہ ہے بھی کیا؟ لیکن 1 دن 2 دن 10 دن رو چیخ پٹ کے کیا کریں گے؟ آخر صبر ہے۔ صبر 2 طرح کا ہے، چاہتے ہوئے، نہ چاہتے ہوئے۔ چاہتے ہوئے کریں گے تو رب راضی ہو جائے گا، نہ چاہتے ہوئے کریں گے تو اور کر بھی کیا سکتے ہیں؟ اگر اللہ نے بیٹا لے لیا تو بھائی ہم واپس تو لے نہیں سکتے۔ اگر اللہ نے، دیکھیں سب سے پہلے یہ رشتے دیے کس نے؟ اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا آتَى، اسی کا تھا جو اس نے لیا ہے، ہمارا تو تھا ہی کچھ نہیں۔ وَلَهُ مَا آتَى، جو ہمارے پاس ہے یہ بھی تو اسی کی عطا ہے، یعنی ہمارے پاس تو ہمارا ہے ہی کچھ نہیں۔ یہ خوشی بھی ہر ایک کو ملنی ہے بھائیوں، سنجیدہ ہو جائیں ہم۔ خوشی بھی ہر ایک کو ملنی ہے، ایڈے نہ ٹپیے کہ اپنے آپ پہ چبار ہو جائیے۔ او بھائیوں غم بھی ہر ایک کو ملنا ہے، انج بھی نہ مر جائیے کہ ساڈا مریا گھوڑی کے ساتھ مریا ہی کوئی نہیں۔ یہ روٹین ہے، یہ ہونی ہے، اس کی مرضی سے ہے یہ سارا کچھ، یہ سارا اس کی مرضی سے ہے۔ ایمانداری سے آخری مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں۔ جنہاں نال جنہ پیار ہوئے نا، اللہ دی قسم انہوں پیاری شے دیتی ہیں، خوشی ہوتی ہے۔ کئی باری اسی معاشرے بہندے ہیں، بڑی شے پیاری ہوتی ہے۔ مثال طور سے دیہاتی لوگ ہاں، کٹا بچہ مجھ کوئی زمین کوئی مرلے بڑے پیارے ہوندے نے، پنیا پتریا یا دوست آ جاتا ہے، چاچا جی مجھ منج پترا یہ اللہ دی قسم ہے بڑی پیاری ہے، کوئی اور ہوندہ نا تو میں نہیں سی دینی، پر تیرے اگے بلیندہ نہیں لے جا۔ کیوں نہیں بلیندہ؟ پیار ہے۔ او بھائیو جہاں پیار ہوتا ہے نا وہاں مشکل کام کر کے بھی سکون ملتا ہے۔ اولاد کے ساتھ باپ کا پیار ہوتا ہے، باپ اولاد کی خوشی کے لیے کیا نہیں کرتا، بیٹی کی خوشی کے لیے کیا نہیں کرتا۔ ہم اللہ کے ساتھ اگر ہمارا پیار ہے تو یار نماز اتنی تکلیف ہوتی ہے سن، اللہ کے ساتھ پیار ہے نا۔ اللہ جانتا ہے دنیا میں جھوٹے محبت کرنے والے کیا کیا مثالیں میں دوں جناب، ہیں کی نہیں کرتے پہ، نہ رات ویندے نہ دن ویندے نے، نہ مڑے ڈر لگتا ہے نہ کڑی ڈر لگتا ہے۔ 2 نمبر محبت ہے یار، یہ کوئی بنیاد ہے؟ کمال محبت ہے اللہ کے ساتھ ہماری، 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے۔ وہ آندہ نا راتی اٹھ پاؤ نا، کمال ہے یا اللہ، میں تو تیرے ملاقات سے نیندر ہی نہیں ہوندی پہ۔ آپ کو کوئی کہے ہاں راتی فون کری میں 2 بجے میں وینا تین نیندر آؤندی ہے، کیا نکے کیا وڈے؟ اللہ کہتا ہے 2 بجے آنا گلاں کریں گے، وضو کرو ٹھنڈے پانی نہ، یا اللہ قسم اللہ دی ٹھنڈا لگا ہی کوئی نہیں، تیرے نام ملنا سی یا اللہ پتہ ہی نہیں لگا۔ وہ لوگ تھے جب دیکھیں کمال ہے نا، حضرت علی رضی اللہ کے بارے میں آتا ہے، بلکہ اگلے دن میں فیس بک پہ بھی دیکھ رہا تھا، ایک بچے کو انہوں نے آپریشن کرنا تھا، ان کے پاس بے ہوش کرنے والی میڈیسن نہیں تھی، وہ کہتا ہے میں قرآن پڑھتا ہوں آپ میرا آپریشن کر دیں۔ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ اس کے جناب وہ کچھ توپے وغیرہ جو بھی کرنا تھا وہ کر رہے ہیں۔ جس دن ہماری محبت اسی وہ لیلا مجنوں دی مثالاں دینے ہیں کہ انہیں جناب وہ بندہ ایک نماز پہ پڑھدا تو اگو جناب مجنوں اگو لگ گیا، وہ سا کیا تو میری نماز پن چھڑی، ہو سکیا تو بالکل جھوٹا ہے، تو نماز پڑھی کوئی نہیں، ہو سکیا میں کیوں نہیں پڑھی، ہو سکیا میں لیلا نال پیار کردا میں لنگھنیا پتہ ہی نہیں لگا میں تیرے اگو لگ گیا، تو آندا میں رب نال پیار کردا اننے سالاں تو نماز پڑھدا تو میں نہیں ویندا رہے۔ یہ مثالیں وڈے بڑی جانتے ہوں، نکے تو بچارے ہوں کمپیوٹر دور آ گئے نا، انہوں تو پتہ ہی کوئی نہیں، یہ مثالیں ہوندی ہیں نا۔ او جی انہیں لیلا نے بلایا تو اتنے جناب مجنوں آ گیا تو ٹر گئی، کھلوتا رہا تو جناب دب اگ گئی، تو ماچھی ایک آیا اس کوہاڑی ماری، اس کہا لیلا ہے
دو نمبر محبتوں کے تذکرے ویکھو شہریاں پڑیاں پہ جناب علی دیتے آہ کیا بات ہے جی، اللہ کے ساتھ محبت ہے، اللہ کے ساتھ محبت نفل نیتے نے سمجھ ہی نہ آوے، کدوں دے نیتے سن کھلوتے کھلوتے سمجھ ہی نہیں آئی۔ اللہ کے حبیب کی یہ مثال نہیں ہے، اللہ نے خود کہا کچھ سو جایا کرو، پاؤں سوج جاتے تھے، یہ ہے پیار۔ اللہ کرے زندگی میں کوئی 2 رکعت ہم بھی ایسی پڑھ جائیں یار، دنیا بھول جائے نماز میں، کسی ایک سجدے میں 2 قطرے آنسو کے بعد ہو، کسی ایک آیت کی تلاوت میں یار اللہ کے سامنے جھوٹی موٹی کہیں رو لو، کبھی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہوئے اللہ کے سامنے تھوڑا سا رو لو یار، بہانہ ہی بنا لو، اللہ کے سامنے رونے والی شکل ہی بنا لو۔ یہ مانگنے والے آتے ہیں نا، وہ پوری ٹریننگ کر کے آتے ہیں، انج بول دیں جو بڑی درد والی آواز ہے، سویرے سویرے جناب علی اللہ جانتا انہوں نے آوازوں کا کدی تجربہ کیتا کرو، حالانکہ وہ ایڈی پیڑ انہوں نے کوئی نہیں ہوتی، جیڈی انہوں نے درد والی آواز بنائی ہوتی ہے نا، کمال جناب بندے کا دل کرتا ہے انہوں نے روپیے دا دیو ہے، یہ تو بڑا ہی مجبور ہے۔ تو جے اسی بھی اللہ کے سامنے انج دا کوئی ڈرامہ ہی چکیتا کوئی چج دا ڈرامہ کریے یار، اللہ سامنے انج دا منہ بنا اللہ کہے اللہ حالانکہ پتہ تو اللہ نو ہے نا میں کی پیا کہانیاں پاؤں ہے، حالانکہ کچھ کیتا تو ہے سنا۔ اللہ کرے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔